بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین، اللہ کی توفیق سے سورۃ الممتحنہ سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ رمضان المبارک اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے، اور اسی طرح سے یہ تفسیر کا سلسلہ بھی اپنے اختتام کی طرف جاری و ساری ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خصوصی التجا ہے اور دعا ہے، اللہ ہم سب کا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رمضان کی ہماری عبادتیں، ریاضتیں، روزے، صدقہ و خیرات، قیام و صیام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور یقیناً ہم انسان ہیں اور کوتاہی کے پتلے ہیں، جو ہم سے کوتاہیاں ہوئیں اللہ اپنی رحمتوں کا معاملہ فرماتے ہوئے ہمیں ان کی معافی عطا فرمائے۔ سورۃ الممتحنہ بلکہ 28ویں پارے کی ساری صورتیں ہی مدنی صورتیں ہیں، تو سورۃ ممتحنہ بھی مدنی صورت ہے۔ اس کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں جو معاہدہ کیا تھا مکہ والوں سے، مکہ والوں نے اس کو توڑ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان بنایا کہ مکہ پر حملہ کیا جائے۔ مکہ چونکہ حرم تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی، آپ اور آپ کی میجر پلاننگ تھی کہ مکہ پر جب ہم حملہ کریں تو وہاں جنگ نہ ہو۔ اگرچہ اللہ نے آپ کو اس کی اجازت بھی دے دی تھی کہ چند لمحے کے لیے مکہ کو ہم نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے، آپ چاہیں ضرورت پڑنے پہ لڑائی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں، لیکن اگر وہ ابتدا کریں تو لڑائی کرنی ہے، ورنہ آپ نے پہل نہیں کرنی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خواہش تھی کہ مکہ پر حملہ نہ کرنا پڑے، اور بغیر حملے کے ہی مکہ جو ہے اس کو فتح کر لیا جائے۔ اور حملہ تبھی کرنا پڑتا کہ مکہ والے اگر مقابلہ کرتے تو حملہ ہوتا، وگرنہ حملے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ بھی کی اور اللہ سے دعا بھی کی کہ اللہ ہماری اس مہم جوئی کا پتہ مکہ والوں کو نہ چلے، یہ خبر مکہ والوں تک نہ پہنچے، اور مکمل طور سے آپ نے اللہ سے دعا بھی کی کہ اللہ مکہ والوں کو اس سے مکمل غافل کر دے، مکہ والوں کو اس کی خبر تک ہی نہ ہو۔ مگر ایسا ہوا کہ آپ کے ایک صحابی حاتم یا حاطب بن ابی بلتا، دو نام ہیں ان کے، حاتم یا حاطب، حاتم بن ابی بلتا یا حاتم بن ابی بلتا، ان کے بچے ابھی مکہ میں ہی تھے، کچھ دوستوں کے پاس رہ رہے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ مجھ پہ میرے دوستوں کا اتنا احسان ہے، تو یہ ایک بہترین موقع ہے کہ میں ان کے احسان کا بدلہ چکا دوں، اور انہوں نے اس احسان کا بدلہ چکانے کی خاطر ایک خط لکھا، اور ایک عورت کو دے کے وہ خط، مکہ پر حملے کی اطلاع کا خط لکھ کے اس عورت کو دے کے مکہ کی طرف روانہ کر دیا۔ ادھر اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی۔ اللہ کے رسول نے فوراً حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 2 ساتھیوں کے ساتھ بھیجا اور کہا کہ روضہ خاخ نامی جگہ پر وہ عورت تمہیں ملے گی، اور اس کے پاس خط ہے، اس عورت کو خط سمیت مدینہ لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے، اس کی تلاشی لی، خط کا پوچھا، اس نے انکار کر دیا۔ تو جناب علی رضی اللہ عنہ نے جو بات کہی وہ بڑی ہی بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بی بی سن، میں اپنے آپ کو جھٹلا سکتا ہوں، اپنی نظر کو جھٹلا سکتا ہوں، اپنے مشاہدے کو جھٹلا سکتا ہوں، ہر چیز کو جھوٹا کہہ سکتا ہوں، لیکن جس ذات نے مجھے یہاں بھیجا ہے اور یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ تیرے پاس خط ہے، اللہ کی قسم میں انہیں غلط نہیں کہہ سکتا۔ ہر چیز غلط ہو سکتی ہے، آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ جب اس عورت نے یہ سنا اور جان لیا کہ علی اپنے ارادے کے بارے میں پکے ہیں، تو اس عورت نے اپنی مینڈی کے اندر سے اس خط کو نکال کے جناب علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا۔ جب وہ خط کھولا گیا اور پڑھا گیا تو وہ حاتم کی طرف سے یا حاطب کی طرف سے تھا، اور یہ سری غداری تھی۔ اب یہ جب خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو صحابہ کا گروہ جو اللہ کے رسول کے پاس بیٹھا تھا، سیدنا عمر بھی اس میں تھے، کہ اللہ کے رسول یہ تو غدار ہے، منافق ہے، اب مجھے اجازت دیں ابھی اس کی گردن اتار دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہلا یا عمر، عمر تھوڑا سا صبر کرو۔ کیونکہ یہ حاتم یا حاطب، جو بھی ان کا نام ہے، حاتم یا حاطب، یہ بدری صحابی تھا، اور جنگ بدر والے وہ اتنے مبارک لوگ تھے۔ جنگیں اور بھی ہوئیں، جنگ بدر کے والے کیوں مبارک تھے؟ اس کا سبب یہ تھا کہ کفر اسلام کو مٹا دینا چاہتا تھا۔ 313 بڑے مختصر تھے، وہ 1000 تھے، اور کفر یہ نیت لے کے آیا تھا کہ آج اسلام کو مٹا دیں۔ اور یہی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی تھی کہ اللہ
اگر آج تو نے ان کی مدد نہ کی تو پھر دنیا پر کوئی دین کا تیرا نام لینے والا باقی نہیں بچے گا، دنیا پر تیرے نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو اللہ نے بھی وعدہ کیا کہ میں نہ صرف مدد کروں گا بلکہ اس طرح کی مدد کروں گا کہ آسمان سے قطار اند قطار فرشتہ تمہاری مدد کے لیے اتار دوں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور لیکن بدری صحابہ وہ 313 وہ اتنے مبارک ہستیاں تھیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے خاص طور پہ آسمان دنیا پہ آ کے ان کے اوپر اپنی خاص رحمتیں کرنے کا اعلان فرمایا، اور یہ اعلان فرما دیا تھا کہ جاؤ آج کے بعد جو کرنا ہے کر لو، میں نے اللہ نے تمہارے سارے ہی گناہ معاف کر دیے اور جنت تمہارے نام الاٹ کر دی ہے۔ یہ اتنے مبارک لوگ تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر مہلن، ٹھہر جاؤ، یہ بدری ہے اور بدریوں کے سارے ہی گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں، ذرا اس کو بلاؤ، اس سے پوچھتے ہیں اس نے ایسا کیا کیوں ہے۔ تو جب جناب حاطب کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں غدار نہیں ہوں، میں منافق نہیں ہوں، میرے بیوی بچے مکہ میں ہیں، میرے دوستوں کے پاس ہیں، ان کی رکھوالی کر رہے ہیں، تو میں نے ان کا احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے ان کو یہ اطلاع دینے کی کوشش کی تھی تاکہ وہ اپنی حفاظت کر لیں۔ میری بیوی بچوں کی تو حفاظت انہوں نے کرنی ہی کرنی ہے، لیکن وہ اپنی حفاظت کا بھی بندوبست کر لیں۔ اور اس کے پیچھے ایک اور سبب یہ تھا کہ یہ سارے یہ تو قریشی، وہ تو مکہ کے رہنے والے ہی تھے، ہاشمی مکہ کے رہنے والے تھے۔ حاتم بن ربیع بلتع نے کہا اللہ کے رسول میں باہر سے آ کے مکہ میں آباد ہوا تھا، میری کوئی پہچان نہیں تھی، مکہ والوں نے مجھے عزت دی، احترام دیا، آج میں مدینہ میں ہوں، میرے بچے مکہ میں، پھر بھی وہ ان کے رکھوالے ہیں۔ اللہ کے رسول میں نے اس لیے یہ احسان کا بدلہ چکانے کے لیے کام کیا۔ تو اللہ رب العزت نے نہ صرف کہ ان کو معاف کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اعلان کر کے اس سورہ مبارکہ میں دو ٹوک فیصلہ فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، اے ایمان والو جو میرے دشمن ہیں اور جو تمہارے بھی دشمن ہیں ان کو دوست نہ بناؤ، تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہو، دوستیاں کرنا چاہتے ہو، حالانکہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے حق آیا، ان کے پاس اللہ کی طرف سے دین کی باتیں آئیں، تو انہوں نے کیا کیا وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ، رسول کو مکہ سے نکال دیا، رسول کو مجبور کر دیا، تنگ کیا، تکلیفیں دی، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی مکہ سے نکال دیا، أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ، اگر تم اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ہو تو میں اللہ تمہیں منع کر رہا ہوں، تم نے دوستیاں نہیں کرنی، اپنے آپ کو باز کر لو۔ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي وَتُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ، اگر تم جہاد کے لیے نکلتے ہو، میرے رستے میں جہاد کی غرض سے نکلتے ہو اور میری رضا چاہتے ہو، اور تم ان کی طرف سے چھپا اور دوسری طرف تم چھپا کے خاموشی کے ساتھ ان کو دوستی کے پیغام بھی دیتے ہو، یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے۔ تم نے صرف جہاد کے لیے نکلنا ہے اور ان کو دوستی نہیں، ان کی دوستی کی پرواہ نہیں کرنی، نہ ان کی طرف دوستی کا کوئی ہاتھ بڑھانا ہے۔ سن لو، یہ تو تمہیں معاف کر دیا گیا ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، دوبارہ اگر کسی نے یہ کام کیا تو پھر وہ کلیئر گمراہ ہوگا، اس کو پھر اس عمل کی معافی نہیں دی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے دو باتیں وعدے کر دیں کہ تمہارے اس عمل کو معاف کر دیا گیا ہے، لیکن آئندہ کے لیے اصول ہے کہ اب تم نے کفار سے دوستیاں نہیں کرنی، جو اللہ کے دشمن ہیں، جو اللہ رب العالمین اور اس کے مومنوں کے ساتھ دشمنی کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ دوستی نہیں کی جا سکتی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے خاص طور پہ ایک اور نصیحت کی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم ابراہیم کے دین پہ ہو۔ ابراہیم کا طریقہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے دشمنی کے معاملے میں جب وہ اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کرتے تو پھر ابراہیم علیہ السلام پھر اس سے دوستی تب تک کسی طرح کی کوئی دوستی نہ کرتے جب تک وہ اللہ کی طرف نہ لوٹ آتا۔ اور ابراہیم کا یہ دستور تھا، طریقہ تھا، سنت تھی کہ ابراہیم جو اللہ کا دشمن ہوتا اس سے اللہ کے لیے دشمنی کرنے والے تھے۔ تمہارا بھی یہ حق ہے کہ تم دین ابراہیمی پر چلنے والے ہو، تو دین ابراہیمی پہ چلنے کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری دوستیاں، تمہارے طریقے بھی ابراہیم والے ہونے چاہیے۔ جب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون اللہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم، بے شک ہم تم میں سے بالکل بری الذمہ ہیں ان تمام چیزوں سے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، وقد کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوہ، تم اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے ہو، تو سن لو اب تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان دشمنیاں شروع ہو گئی ہیں، عداوت شروع ہو گئی ہے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اور یہ تب تک دشمنی رہے گی، تب تک تمہارا ہمارا کوئی واسطہ، تعلق، رشتہ، دوستی نہیں ہو سکتی جب تک تم
ایک اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ کی توحید کے اوپر ایمان نہ لے آؤ، اس کی وحدانیت اور حقانیت کو تسلیم نہ کر لو، تب تک تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی دوستی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ مشرکین، بتوں کے پجاری اور یہودی، یہ کافر، یہ کبھی بھی مومنوں کے دوست نہیں ہو سکتے، اور تم نے کبھی بھی ان کے ساتھ دلی دوستی، سچی دوستی، پکی یاری ان کے ساتھ نہیں لگانی۔ اللہ نے بارہا قرآن مجید میں اس بات سے منع کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، ایک تو ابراہیم کی سنت، اور دوسرا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیا، جنہوں نے تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، جنہوں نے تمہارے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا، اور سب سے بڑھ کے وہ کافر ہیں۔ دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ وہ جنگیں بھی کرتے ہیں، تمہارے ساتھ قتال کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، تمہیں تمہارے گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ ایسے کفار سے قطعاً دوستی کی اجازت نہیں، نہ کوئی مروت رکھنے کی اجازت ہے۔ بات سیدھی اور کلیئر، اور وہ سیدھی بات کیا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں منع کر رہا ہے، تم نے ان سے دوستیاں نہیں کرنی، لہذا آج کے بعد کوئی ان سے دوستیاں کرنے کی بات نہ کرے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک مسئلہ اس سورہ مبارکہ میں سلجھا دیا، وہ یہ کچھ مہاجر عورتیں، یہ صلح حدیبیہ کی شرط تھی کہ اگر کوئی بندہ مسلمان ہو کے مدینہ آئے گا تو مدینہ والے اس کو مکہ والوں کو واپس کر دیں گے، لیکن کچھ مہاجر عورتیں بھی اسلام قبول کر کے مدینہ آ گئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرما دیا کہ دیکھو معاہدے میں مرد کا لفظ لکھا ہوا ہے، عورتوں کی شک معاہدے میں شامل نہیں، لہذا یہ عورتیں تمہیں واپس نہیں کی جائیں گی۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ان عورتوں کے شوہر مکہ میں موجود تھے، اور جب تک شوہر موجود ہے، نکاح کا تعلق موجود ہے، تب تک آگے نکاح نہیں ہو جا سکتا تھا۔ اور پھر کچھ عورتیں ایسی تھیں جو مسلمانوں کے گھر میں رہ رہی تھی لیکن کفر پر ڈٹی ہوئی تھی۔ یہ سارے مسائل تھے جس کے کئی طرح کے بگاڑ پیدا ہو رہے تھے، تو جس کا حل اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ میں فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، کہ تمہارے پاس جب مہاجرہ مومنہ عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لے لو، ان کو چیک کر لو، ان کی جانچ پڑتال کر لو۔ اسی نسبت سے اس کا نام الممتحنہ ہے کہ جانچ پڑتال کر لینا، جانچ پڑتال کے اصول اور ضابطے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ اعلم بایمانہم، اللہ ان کے ایمان کے بارے میں جانتا ہے، لیکن ظاہراً لوگوں کے سامنے بھی ایمان کی حجت کا واضح ہونا ضروری ہے، حجت قائم کرنا ضروری ہے۔ ہاں، یا اللہ ان کے ایمان کی گواہی دے دے کہ یہ ایمان والی ہیں لہذا اس کا ایمان قبول کر لو، یا پھر ظاہری طور پر ان کے اوپر ایمان کی حجت قائم کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، اگر وہ مومنات ہیں، ان کا ایمان ظاہر ہو جائے، تم جانچ پڑتال کر لو اور پتہ چل جائے یہ مومنہ ہے، پھر اس کو کافروں کو واپس نہیں کرنا۔ اور پھر لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، نہ یہ مومنہ عورتیں کافروں کے لیے حلال ہیں اور نہ کافر مرد ان مومنہ عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ کیا مطلب کہ ان کے نکاح خود بخود ختم ہیں، اور اب تم انہیں اپنے پاس رکھ لو، ان کے حق مہر دو، ان کے ساتھ شادیاں کر لو، اور یاد رکھو تم نے ان کو کسی طرح سے ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، ان کو بدکاری پر مجبور نہیں کرنا، ان کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کرنی۔ جو تم سے مانگے اللہ کے لیے خرچ کرنے کے لیے ان کو دے دو، اور اس کے ساتھ جو وہ خرچ تم ان کے اوپر کرو گے اللہ رب العالمین اس کا تمہیں بہترین بدلہ دینے والے ہیں۔ تو یہ ساری بات اللہ رب العالمین نے اس آیہ مبارکہ میں کلیئر فرما دی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسلام میں داخل ہونے کی شرط بیان فرما دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے پاس کوئی بندہ عاقل بالغ سمجھدار آتا ہے، مرد آتا ہے، عورت آتی ہے، اور وہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے یا چاہتی ہے، تو آپ اس سے بیعت لے لیں۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ ان سے بیعت لے لیں۔ کس چیز کی بیعت؟ اللہ یشرکن باللہ شیئا، شرک نہیں ہوگا، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، نہ اپنی اولادوں کو قتل کریں گی، نہ کسی کے اوپر کوئی بہتان لگائیں گی، ولا یعصینک فی معروف، اور کسی بھی خیر کے کام میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ اگر یہ وہ شرطیں ماننے کے لیے تیار ہیں فبایعہن واستغفر لہن اللہ، ان سے بیعت لے لیں اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں۔ تو اسی بات پر اس سورہ ممتحنہ کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد سورۃ الصف، یہ بھی مدنی سورت ہے، مدینہ منورہ کے ابتدائی ایام میں نازل ہوئی، اور صف کا مطلب ہوتا ہے صفیں بنانا، ترتیب رکھنا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ میں 3-4 باتیں کی۔ نمبر 1، مومنوں کو ایمان میں اخلاص کا حکم دیا کہ اپنے آپ کو ایمان میں مخلص کر لو، اور قول و عمل کا تضاد نہیں ہونا چاہیے تاکہ تمہارے اور منافقوں کے طرز عمل میں فرق ہو سکے۔ سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو وہ کام تم
کرتے کیوں نہیں، لما تقولون، وہ بات تم کہتے کیوں ہو، ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں. یعنی مومن کا عمل اور قول دونوں برابر ہوں گے، جو کہتا ہو وہ کرتا ہو، جو کرتا ہو وہی کہتا ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کیونکہ اللہ رب العالمین کے ہاں ناراضگی کی سب سے بڑی سبب اور ناراضگی کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کوئی اللہ رب العالمین کے ساتھ یا اس کے دین کے ساتھ یا ایسا طرز عمل اختیار کرے کہ کہتا کچھ ہو اور کرتا کچھ ہو. یہ اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے زیادہ ناراضگی کی بات ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر دو انبیاء علیہم السلام کی اور ان کی قوموں کی مثالیں دی، موسیٰ علیہ السلام کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی. ان کی قومیں کہتی کچھ تھیں، کرتی کچھ تھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کی زبانی اپنی قوموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا ذکر بھی اس صورت میں فرمایا. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھ لو، تم اسلام کو مٹانا چاہتے ہو، اسلام کو دبانا چاہتے ہو. پورے کفار کو مخاطب کر کے کہا، یہودیوں کو کہا کہ تم سب کے سب مسلمان ہجرتوں سے پریشان ہیں، جنگوں سے پریشان ہیں، معیشت میں کمزور ہیں. تم سب کے سب ہر طرح کی سازشیں کر کے اسلام کو دبانا چاہتے ہو، اسلام کو مغلوب کرنا چاہتے ہو. سن لو، یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو، دین اسلام کو بجھا دیں. واللہ متم نوری، تم اپنی کوششیں کر لو، جبکہ اللہ نے اپنے حکم کا اور اپنے اعلان کو وعدے کر دیا ہے کہ اللہ اپنے نور کو، اپنے اس دین کو پورا کر کے رہے گا. ولو کرہ الکافرون، چاہے یہ بات کافروں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو اور خاص طور پہ اس رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، ہدایت والا دین دے کے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دین الحق، ہدایت بھی دی اور سچا دین بھی عطا کیا. لیظہرہ علی الدین کلی، اور اللہ نے اس لیے اس نبی کو اور اس یہ دین نہیں بھیجا کہ تم اس کو دبا دو، اس کو مغلوب کر لو، اس کے اوپر غالب آ جاؤ، اسلام کو دبانے کی کوشش کرو. اللہ رب العالمین کی دین کی شان اور عظمت صرف ایک ہے، لیظہرہ علی الدین کلی، کہ سارے دنیا کے دینوں کے اوپر یہ دین غالب آ جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، لوگوں جان رکھو اسلام کی صرف ایک شان ہے کہ یہ صرف غالب ہونے کے لیے ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں. آج دنیا میں اسلام اگر مغلوب ہے تو صرف ایک طرح سے، مسلمانوں کے طرز عمل کی وجہ سے، لیکن اسلام آج غالب ہے کہ پوری دنیا میں جتنا اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ اللہ کے فضل و کرم سے اتنا ہی ابھر رہا ہے. اور کائنات آئے دن ہزاروں لوگ یدخلون فی دین اللہ افواجا، دین کے اندر گروہ در گروہ دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ اس عمل کو مشرکین کتنا ہی ناپسند نہ کریں، کتنی ہی ان کو ناگواری کیوں نہ گزرے، اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ نے یہ دین کو سارے دینوں پر غالب کر کے رہنا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ اور اعلان ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مومنوں کو ایک سب سے بڑی اور کامیاب تجارت کی بات کی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تمہیں میں ایسی تجارت نہ بتاؤں تنجیکم من عذاب علیم، جو تجارت اس طرح کی ہے کہ تم وہ تجارت کرو، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جہنم سے آزاد کر دے، عذاب علیم سے، دردناک اور رسوا کر دینے والے اس بھیانک قسم کے عذاب سے اللہ تمہیں آزاد کر دے. بالکل اللہ کیوں نہیں؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ذریعے سے، جانوں کے ذریعے سے جہاد کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ سب سے بہترین تجارت ہے اگر تم جانتے ہو. اللہ اس تجارت کے بدلے میں اور کیا ملے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، گناہ معاف کروں گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، جن کے وہ جنات اور باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی ان میں داخل کروں گا. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، ہمیشہ کی رہنے والی جنتوں میں تمہیں بہترین طرح کے مسکن اور طیب اعلیٰ قسم کے مکانات اور محلات میں تمہیں عطا کروں گا. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اور اس سورہ مبارکہ کا اختتام اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ کی مدد کیسے ہے؟ کہ اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے دین پہ چلنے والے بن جاؤ، اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے مطابق ڈھال لو، اپنی زندگی کو، اپنے طرز عمل کو، اپنی سوچ کو، رہنے کو، سہنے کو، عادت کو، ہر چیز کو
اللہ کے دین کے تابع کر دو. یہی اللہ کی نصرت ہے, یہی دین کی نصرت, دین پر چلنا یہ اللہ کی نصرت ہے. اور کس جس طرح عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں, اس طرح تم اللہ کے مددگار ہو جاؤ, اللہ کے دین پہ چلنے والے بن جاؤ. اس کے بعد سورۃ الجمعہ. سورۃ جمعہ جیسے اس کے نام سے واضح ہے کہ جمعہ کے دن کی فضیلت کے بارے میں سورت وارد ہوئی ہے. اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جمعہ کا دن اللہ رب العالمین کے ہاں کتنا مبارک دن ہے. عرب جاہل تھے, کچھ نہیں جانتے تھے, ان کو امی کہا جاتا تھا. ان کے مقابلے میں یہودی تھے جو اہل کتاب تھے, جن کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب تھی, حکمت تھی, پہلی شرعیتوں کا علم موجود تھا. مذہب کے معاملے میں عرب انہی کو حجت سمجھتے تھے. جب بھی مذہب کے لیے کسی چیز کی ضرورت پیش آتی وہ انہی سے رجوع کرتے تھے. یہاں تک کہ عربوں نے خود, یہودیوں نے کئی دفعہ عربوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کہ ایک نبی آنے والا ہے, ہم اس کے ساتھ مل کے تمہارے خلاف جہاد کریں گے, تمہیں ماریں گے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اور آپ کی ذات سے جس کا ذکر ان کی کتابوں میں تھا, عربوں کے اوپر اللہ سے مدد طلب کرتے تھے, اللہ نبی بھیج, ہم ان کو نبی کے ساتھ مل کے ان کا بندوبست کریں. لیکن جب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آل اسحاق کی بجائے آل اسماعیل یعنی عربوں میں پیدا کر دیا تو یہودیوں کے لیے اس سے بڑا حسد کوئی نہیں تھا, اس سے بڑی عداوت اور دشمنی کی کوئی بات نہیں تھی. آج تک عرب ان کو عالم اور حجت تسلیم کرتے آئے تھے علم کے میدان میں, لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہودی ان کی مخالفت کر رہے ہیں تو مشرکین مکہ نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ تو یقیناً درست ہو گئے, کیونکہ ان کے پاس تو علم ہے, اور علم والے اگر کہہ رہے ہیں یہ سچا نبی نہیں ہے تو پھر تو یہ یقیناً درست ہو گئے. تو اللہ رب العالمین نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ مشرکین مکہ کے ساتھ ان کی اوقات, مشرکین مکہ کے سامنے ان کی اوقات وعدے کر دی جائے کہ یہ جس علم کے دعوے دار ہیں اور جس علم پر یہ نازاں ہیں اور جس علم کی یہ باتیں کرتے ہیں, اس علم کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے اور اس علم کی ان کے نزدیک کیا حیثیت ہے, ذرا دیکھ لو. تو اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ میں اس کا بیان اس کے شروع میں فرمایا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض له الملک ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. سب سے پہلے تو اللہ نے اپنی تعریفیں کی, اپنی صفات بیان کی, پھر فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اللہ نے ان امیوں کے اندر, ان عربوں کے اندر جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے, انہی کے اندر سے ایک رسول مبعوث کیا. یتلو علیہم آیاتی, جو اللہ کی آیتیں ان کے اوپر پڑھتا ہے, ویزکیہم, ان کو پاک کرتا ہے, ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے, ویعلمہم الکتاب والحکمہ, ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. عربوں تم اس سے پہلے دور کی گمراہی میں تھے. کیا تم نہیں سمجھتے کہ یہ علم صرف یہودیوں کی میراث ہے؟ کہ تم نہیں سمجھتے کہ اللہ تمہیں علم دے؟ تو سن لو, یہ علم دینے کے لیے میرا رسول تمہارے پاس آ چکا ہے, اور جو علم یہ لے کے آیا ہے یہ وہی علم ہے جس کے دعوے دار یہ یہودی ہیں. اور اللہ تمہیں وہ علم دے رہا ہے, وہ رسول دے رہا ہے جو تم ہی میں سے ہے, تم جانتے ہو, پہچانتے ہو, اس کی شخصیت سے واقف ہو. یہ تمہارے پاس وہ علم لے کے آیا ہے جس کے بارے میں پیچھے بات گزری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی کلمہ کہا تھا, میں تمہیں ایک ایسی چیز دیتا ہوں جس کو تم قبول کر لو, اللہ تمہیں ساری دنیا پہ غالب کر دے گا. وہ یہودی جن سے تم اپنے آپ کو کمتر تصور کرتے ہو کہ وہ علم والے ہیں, اللہ تمہیں ان پہ بھی غلبہ دے دے گا اور عزت دے دے گا. ساری دنیا کی طاقتیں اللہ تمہارے پیروں میں اکٹھی کر دے گا, اس علم کو قبول کر لو. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وآخرین منہم, ایک دوسرا گروہ بھی ہے, لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. اور اللہ رب العالمین وہ ایک گروہ جو ہے وہ ابھی آیا نہیں, وہ بھی ان سے آ ملے گا, یعنی ایک دوسرا گروہ بھی ان کے پیچھے پیچھے, یعنی وہ لوگ جو مکہ کے قرب و جوار میں رہنے والے ہیں, جو خاص طور پہ مکے کے نہیں, وہ بھی آ کے مل جائیں گے. یعنی دین کو اللہ نصرت دے گا, غلبہ دے گا, یہ پھیلے گا, پھیلتا چلا جائے گا. اللہ نے علم کی باتیں کی اور پھر فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے وہ عطا فرمائے. وہو ذو الفضل العظیم, واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ بڑے ہی فضل والے ہیں. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے خاص طور پہ یہودیوں کی بات کی کہ مثل الذین حملوا التوراۃ, وہ لوگ جو تورات کے ٹھیکیدار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب ان کو تورات دی گئی کہ یہ لو اللہ کی امانت اٹھاؤ, اس کی ذمہ داری پوری کرو, ثم لم يحملوها, پکڑ تو لی لیکن اس کو اٹھانے کا حق ادا نہیں کیا. کیا مطلب؟
اللہ رب العالمین نے ایک مثال دے کے بات فرمائی، کمثل الحمار یحمل اسفارا، یہ اس گدھے کی طرح ہے جس کے اوپر ایک بوجھ لاد دیا گیا ہے۔ کیا مطلب کہ گدھے کے اوپر آپ پتھروں کا بوجھ رکھ دیں یا کتابوں کا بوجھ رکھ دیں، گدھے کے لیے دونوں برابر ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو عالم اور علم والا سمجھتے تھے، لیکن ان کی حالت یہ تھی کہ گدھے کی طرح تھے، جو کتاب کو لیے پھر رہے تھے، کتاب کا بوجھ تو لیے پھر رہے تھے، لیکن عقل والے اور انسان اور سمجھ والے نہیں تھے، جس کو اللہ نے شعور دیا تھا کہ وہ کتاب کھولتا، پڑھتا، اللہ کے کلام کو دیکھتا، میرا مالک مجھے کیا کہہ رہا ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو چلا کے کامیابی کی منزلوں کو طے کرتا چلا جاتا۔ لیکن فرمایا یہ گدھے کی طرح ہے جس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے اوپر کس چیز کا بوجھ رکھ دیا گیا ہے، یہ صرف کتاب کے نام پر بوجھ اٹھانے والے لوگ ہیں، انہوں نے اللہ کی کتاب کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بئس مثل القوم الذین، یہ سب سے بری مثال ہے اس قوم کی، الذین کذبوا بآیات اللہ، جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا۔ جان لو کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ قوم ظلم کرنے والی ہے اور اللہ ایسی قوموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں جمعے کے کچھ احکامات بیان کیے اور وعدے کر دیا گیا۔ جمعہ پچھلی جتنی قومیں تھیں، یہودیوں نے ہفتے کا دن اختیار کیا، عیسائیوں نے اتوار کا دن اختیار کیا، اللہ نے خاص طور پہ اس امت کو جمعے کا دن عطا فرمایا۔ حدیث کے اندر بڑی تفصیل موجود ہے جس کا یہ مقام نہیں ہے۔ تو جمعہ کی کچھ ابتدائی معاملات اس کے مکہ میں ہی آ گئے تھے، لیکن عملی طور پر جمعہ پڑھانے کا آغاز یہ مدینہ منورہ سے ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ باضابطہ طور پہ قباء کے مقام پر پڑھایا، اور اس کے بعد مدینہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل جمعے کو جاری فرما دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے جیسے مدنی صورتوں میں ایک اسلامی معاشرتی اصول ہیں، تو اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ایک واضح فیصلہ فرما دیا کہ ایمان والو، جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے اذان ہو جائے، تمہیں پکارا جائے، بلایا جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، تجارت چھوڑ دو۔ کیا مطلب کہ اگر اذان کی آواز سننے کے بعد ایک لمحہ بھی کوئی بندہ تجارت کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، وہ حرام ہوگی، وہ حرام ہوگی، وہ حرام ہوگی۔ اور اللہ کی قسم یہ ہم نے لعنت اپنے ملک پاکستان میں دیکھی کہ نواز شریف نے جب جمعے کی چھٹی ختم کر کے ہفتے اور اتوار کی یا اتوار کی چھٹی کی، اللہ کی قسم لوگ جمعے کی اذان کے بعد بھی تجارت کرتے رہے، اللہ نے برکت ختم کر دی، ہم مقروض ہو گئے، ہماری معیشت ڈوب گئی، جبکہ اتوار کو چھٹی کرنے کے پیچھے فلسفہ کیا دیا گیا تھا کہ دنیا کے اندر جمعے کو چھٹی نہیں ہوتی، اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، ہم دنیا کے ساتھ نہیں چل سکتے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ دنیا کو تم نے اپنے ساتھ چلانا ہے، دنیا کے ساتھ تم نے نہیں چلنا۔ تم مسلمان ہو اور تمہاری شان یہ ہے کہ دنیا تمہارے پیچھے آئے، تم نے دنیا کے پیچھے نہیں جانا۔ لیکن ان بے وقوفوں اور عقل کے اندھوں کو کون سمجھائے؟ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اور ہمیں وہ حکمران دے جو ہمارے بارے میں اللہ کا ڈر رکھنے والا ہو، اور ہمارے اندر اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کرنے والا ہو، اور ہمارے معاملات میں اللہ کے احکامات کو ترجیح دینے والا ہو۔ جمعے کے دن تجارت کرنا جمعے کی اذان ہو جانے کے بعد ایک لمحہ بھر بھی وہ حرام ہے، اس کے اندر برکت نہیں ہو سکتی۔ ہاں اللہ فرماتے ہیں جب نماز ہو جائے تو جاؤ، جا کے تجارت کرو، اللہ رب العالمین تمہیں اس سے منع نہیں کرتے، بلکہ اللہ تو کہہ رہے ہیں وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جاؤ اللہ سے جا کے اس کا فضل مانگو، وہ تمہیں اپنا فضل عطا کرے گا۔ یوں سمجھ لیں کہ مالک نے بلایا، آ جاؤ آ جاؤ، محنت کر کے جاؤ، اب تم مزدوری مانگو، میں اللہ تمہیں مزدوری عطا کروں گا۔ لیکن مالک کے کہنے پہ نہ آؤ گے اور پھر مزدوری مانگو گے، مالک مزدوری نہیں دے گا بلکہ ناراض ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ المنافقون۔ اصل میں مسلمانوں کو مدینہ میں پہنچ کے سب سے بڑی ایک عجیب و غریب مخلوق سے واسطہ پڑا جس کا نام تھا منافق۔ یہ لوگ زبان سے تو اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں کفر تھا، نفاق تھا، اسلام کے لیے دشمنی تھی۔ ہوا یہ کہ غزوہ بنی مصطلق کے بعد مسلمان ابھی بھی مدینہ میں وہی موجود تھے کہ مہاجرین اور انصار کا ایک ایک آدمی ایک جگہ پر پانی پلانے کے لیے اکٹھے ہوئے ایک کنویں پر، تو وہاں پر دونوں میں تکرار ہوگی کہ پہلے پانی کون پلائے گا۔ لڑتے لڑتے بات جو تھی وہ جھگڑے تک نوبت پہنچ گئی۔ دونوں نے اپنے اپنے لوگوں کو مدد کے لیے بلا لیا، انصاری نے اپنے لوگوں کو بلا لیا، مہاجر نے اپنے لوگوں کو بلا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے کی خبر ہو گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں گروہوں کے درمیان پیچ اپ کروا کے صلح کروا دی، معاملے کو ختم کروا دیا۔ اب اس موقع پر
سب سے بڑی تکلیف جو تھی وہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو تھی، اور اس کو اللہ کے رسول سے اور دین اسلام سے خار اس لیے تھی کہ یہودی اس کو مدینہ کا سردار بنانے والے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ اب اللہ کے رسول کے سامنے تو اس کی دال گل ہی نہیں سکتی تھی، آپ اللہ کے رسول تھے اور ایک معمولی انسان، اور معمولی کیا بلکہ گھٹیا انسان۔ تو اس نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو میں تمہیں پہلے ہی کہتا تھا نا ان کو مدینے میں جگہ نہ دو، اب تم نے جگہ دی ہے نا۔ یہ لفظ کہے کہ یہ ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والے، یہ ذلیل اور حقیر لوگ، صحابہ کے بارے میں جو مہاجرین آئے تھے مکہ سے ان کے بارے میں انہوں نے یہ بات کہے، تو کیا کہتا ہے کہ دیکھو یہ ذلیل اور حقیر لوگ تمہارے گریبانوں تک پہنچنے والے ہیں، تو لازم ہے کہ جب تک ان کے ساتھی باہر ہیں ان کے آنے سے پہلے ان کو یہاں سے ذلیل اور رسوا کر کے نکال دو، ان حقیر لوگوں کو یہاں سے نکال دو۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ یہ چھوٹے بچے تھے، ابھی وہاں کھڑے تھے، ان کی غیرت ایمانی نے گوارا نہ کیا، یہ باتیں سنی، سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے کہ اللہ کے رسول عبداللہ بن ابی یہ بکواس کر رہا ہے۔ عبداللہ بن ابی کو بلایا تو عبداللہ بن ابی تو منافق تھا، زبان دراز، چاپلوس، کہا نہیں اللہ کے رسول ہم تو آپ کے جانثار وفادار مر مٹنے والے یہ وہ۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جاؤ، لیکن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوئی، یہاں تک کہ میرے چچا نے کہا کہ اسامہ تو نے مجھے بھی اللہ کے رسول کے سامنے ذلیل کروا دیا اور خود بھی اللہ کے رسول کی نظروں میں گر گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں ایمان والا، کوئی منافق اس طرح آ کے ایمان والے کی عزت کے ساتھ کھیل جائے، میرا اللہ اس بات کو گوارا نہیں کرتا۔ میرے اللہ نے یہ صورت نازل کر دی اور کیا کہا، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ گواہی دیتے ہیں ہم اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک رسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن میں اللہ گواہی دے رہا ہوں، یہ آپ کی رسالت کی گواہیاں اور اسلام کی گواہیاں دیتے ہیں، میں اللہ گواہی دے رہا ہوں کہ ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق جھوٹے ہیں، یہ بے ایمان ہیں اور منافقت کرنے والے اور جھوٹ بولنے والے ہیں۔ تو اسی سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے عبداللہ بن ابی کا یہ کلام بھی بیان کیا کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُ، کہ ہم بڑے عزت والے ہیں اور ہم ان ذلیل اور حقیر لوگوں کو مدینہ سے نکال دیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور اس بدبخت کا اشارہ صحابہ کی طرف اور بالخصوص اللہ کے رسول کی طرف تھا، یہ اتنا غلیظ انسان تھا، اللہ کے رسول کے بارے میں اس طرح کی بکواس کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا، اور سن، اور منافق اور رئیس المنافقین سن، میں اللہ اعلان کر رہا ہوں کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ لا يَعْلَمُونَ، کہ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اس کے رسول کے لیے ہے، عزت اللہ کے اوپر ایمان لانے والے اس کے بندوں کے لیے ہے۔ جو نام نہاد عزت کا دعوے دار ہے یہ کوئی معزز نہیں، یہ دنیا کا روندا ہوا جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی گھاس ڈالنے والا نہیں، یہ اپنے آپ کو معزز سمجھتا ہے، حقیقت میں یہ سب سے زیادہ ذلیل اور حقیر ہے۔ عزت صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے مومنوں کے لیے ہے۔ اور سن، تو ان کو مدینہ سے نکالے گا، میں اللہ تجھے ذلیل اور رسوا کروں گا۔ اس کے آخر پر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو کچھ نصیحتیں کی کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو اللہ کے ذکر سے تمہارا مال، تمہاری اولادیں تمہیں غافل نہ کر دیں۔ یاد رکھو دنیا کی زندگی ہے تمہارے پاس، جو ہے اللہ کا ذکر کر لو، جو اللہ نے مال دیا اس کے راستے میں خرچ کر لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تمہارا وقت قریب آ جائے اور پھر اللہ سے مہلت مانگو، تمہیں اس وقت مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس سے پہلے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، کیونکہ جب تم مہلت مانگو گے پھر تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ اب تمہارے پاس مہلت ہے، اس کا فائدہ اٹھا لو۔ اس کے بعد سورۃ التغابن، تغابن کا مطلب ہوتا ہے ہار اور جیت کا دن۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے، یہ بھی مدنی سورت ہے جیسے واضح ہے، تو سورہ مبارکہ کے شروع میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تو اپنی صفات بیان کی، کائنات کی تخلیق کا مقصد بیان کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر امتحان کی بات کی کہ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ امتحان ہے، دار الامتحان ہے۔ یاد رکھو میں اللہ تمہارا خالق اور مالک ہوں، تمہیں بہترین طرح سے رزق عطا کرنے والا ہوں، نعمتیں عطا کرنے والا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں نے تمہیں کفر اور ایمان میں اختیار دے دیا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں پہ شکر کر کے ایمان کے راستے پہ آ جاؤ یا اس کی ناشکری کر کے کفر کے راستے پر چلے جاؤ۔ لیکن یاد رکھو یہ سب کچھ بلا مقصد نہیں ہے، با مقصد ہے، اور مقصد کیا ہے؟ تمہارا امتحان لینا۔ اور یاد رکھو پھر اس امتحان کا نتیجہ اس دن ہوگا، ذالک یوم التغابن، جو جیت اور ہار کے فیصلے کا دن ہوگا۔
اور جیتے گا کون؟ جو اللہ پر ایمان لانے والا اور کامیاب ہونے والا ہے، اور ہارے گا کون؟ جو ذلیل اور رسوا ہونے والا ہے، جو اللہ رب العالمین کی ناشکری کرنے والا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اس سارا بیان فرما دیا کہ دنیا کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ دنیا تماشا ہے، کھیل ہے، تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں، اور اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ تو کامیابی کیا ہے؟ کہ صبر کرو، اللہ پر ایمان لے آؤ، کیونکہ کل قیامت کے دن فیصلے ہوں گے۔ کامیابی اس کا مقدر ہوگی جو اللہ کی بندگی کرنے والا ہوگا، ناکامی اور ہار اس کا مقدر ہوگی جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ الطلاق۔ فطرتی طور پر ایک معاشرے کی بقا کے لیے نکاح بہت ضروری ہے، تو نکاح کے اندر پھر ایسے موڑ بھی آتے ہیں کہ انسان کو مجبوراً اس نکاح سے الگ ہونا پڑتا ہے، اس سلسلے کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے نکاح اور طلاق کے دونوں کے آپشنز کھلے رکھے ہیں، لیکن اس کے کچھ اصول اور ضابطے بیان کر دیے۔ یہاں پر دو باتیں یاد رکھیں، ایک لڑکی کی طرف، ایک لڑکے کی طرف۔ اگر لڑکا اللہ رب العالمین کے احکامات کا مذاق اڑاتا ہے، کسی کے جذبات سے کھیلتا ہے، زندگی سے کھیلتا ہے، کسی کے ساتھ مذاق کرتا ہے، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے، تو یاد رکھیں ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ وہ طلاق دے کے یہ مت سمجھے کہ میں نے دین کے اندر اللہ نے مجھے طلاق کی اجازت دی ہے، میں نے دے دی ہے۔ تم نے وہ کام کیا ہے جو اللہ کو حلال چیزوں میں بھی غصہ دلانے والا ہے۔ ہاں، دوسری طرف اللہ نے تمہیں حکم دیا کہ اگر عورت بد کردار ہو، بد زبان ہو، بد اخلاق ہو تو اس کو ضرور طلاق دے دو۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ 3 بندے جن کی اللہ دعائیں قبول نہیں کرتے، ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو ایک ایسی بیوی کا شوہر ہو جو بد زبان ہو، بد اخلاق ہو، جس کے اخلاق سے بدبو آئے، اور وہ اپنی بیوی کو طلاق نہ دے بلکہ اس کو مجبوراً اپنے ساتھ گھسیٹتا پھرے۔ فرمایا اللہ اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتے۔ دوسری طرف عورت کو اجازت دے دی کہ دیکھو اگر تمہارا شوہر اچھا نہیں، تمہیں مجبور کرتا ہے بدکاری کے لیے، فحاشی کے لیے، اللہ کی نافرمانی کے لیے، اللہ نے تمہارے لیے اس سے الگ ہونے کا خلے کی شکل میں آپشن رکھا ہے۔ لیکن سن لو، اگر تم نے بلا مطالبہ، بلا کسی وجہ کے، بغیر کسی وجہ کے، اور یوں ہی اس کے اوپر دھونس اور دھاندلی جمانے کے لیے طلاق کا مطالبہ کیا، تو سن لو میں اللہ تمہارے اوپر جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دوں گا۔ اور اس پوری سورہ مبارکہ کا لب لباب یہ کہ اللہ رب العالمین نے وعدہ کر دیا کہ سن لو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ طلاق کے احکامات پورے سورت میں بیان ہوئے ہیں جن کے بیان کرنے کا یہ محل نہیں ہے، سورت بقرہ میں یہ باتیں ہم کر چکے ہیں، لیکن ایک بات جو یہاں پر اللہ نے کہی وہ بڑی وعدہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ جو بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانیوں کے رستے نکال دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رب العالمین اس کو وہاں سے اپنی رحمتیں عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ سے ڈر جائے اللہ اس کے معاملوں میں آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ لوگوں، گھروں کو بسانے والے بنو، گھروں کو اجاڑنے والے نہ بنو۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری طلاقیں بھی شریعت کے مطابق نہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں سب سے بڑی بات جو اللہ نے کہی ہے وہ یہ کہ طلاق دی ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، تم نے اس کو گھر سے نہیں نکالنا، اپنے گھر میں رکھو۔ آج تک ہم نے تو کبھی کوئی ایسی طلاق نہیں دیکھی کہ شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہو اور اپنے گھر میں ہی رکھا ہو، بلکہ طلاق ہوتی ہی کب ہے کہ سال پہلے اس کو گھر سے نکال کے اس کے میکے بھیج دیا رہتا ہے، پھر طلاقیں بھجوائی جاتی ہیں۔ یہ طلاق کا اصول نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کامیاب تب ہی ہو سکتے ہیں، معاشرے میں امن، سکون، اطمینان، چین تبھی آ سکتا ہے جب ہمارے نکاح بھی محمدی ہوں اور اصول طلاق اور طلاق کے ضابطے بھی محمدی ہوں۔ اللہ کی قسم اللہ برکتوں سے نواز دے گا، لیکن ہم نے سارے کے طریقے، سارے کے سارے طرز عمل اپنی مرضی کے اور منچاہے اختیار کر رکھے ہیں۔ خیر کہاں سے اور کیسے آئے گی؟ اللہ ہمیں خیر عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ التحریم، اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پہ پیغام دے دیا کہ جو چیزیں اللہ کی حلال کردہ ہیں وہی حلال ہیں، جو اللہ کی حرام کردہ ہیں وہی حرام ہیں۔ اور اللہ نے یہ اختیار رسول کو بھی نہیں دیا کہ وہ خود سے جو چاہیں اپنے اوپر حلال کر لیں اور جو چاہیں اپنے لیے حرام کر لیں، یہ اختیار رسول کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی ماں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، یہ وہی زینب ہیں جن کا ذکر 22ویں پارے میں آیا تھا کہ وہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں اور وہ ان کے منہ بولے بیٹے تھے۔ جاہلیت کے دستور کے مطابق اگر جناب زینب کو چھوڑتے تو نکاح نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ اللہ نے سیدہ زینب کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر کے
عرب کے اس دستور کو اور عرب کے اس رواج کو ہوا میں اڑا دیا، اس کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں کہ اصول اللہ کا ہے، تمہارے بنائے ہوئے دستور اور اصول ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ وہی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے تو شہد استعمال کرتے۔ اب شہد کی اپنی قدرتی خوشبو ہوتی ہے، تو اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا اور اماں جی حفصہ رضی اللہ عنہا انہوں نے یہ پلان بنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نفیس شخصیت تھے، بدبو سے آپ کو شدید نفرت تھی، تو اماں جی عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہن نے یہ پلان بنایا کہ اللہ کے رسول جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر، یہ ایک جڑی بوٹی ہے جس کی بدبو کہہ لیں مولی کی طرح یا پیاز کی طرح کڑوی ہوتی ہے، منہ سے اسمیل آتی ہے اور اگلے بندہ اس اسمیل کو محسوس کرتا ہے اور اس کو تکلیف بھی دیتی ہے بعض دفعہ۔ تو ہم نے کہا کہ جب اللہ کے رسول آئیں گے تو ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اماں جی عائشہ نے کہا، اماں جی حفصہ کے ہاں گئے، انہوں نے بھی یہی کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں نے مغافیر تو نہیں کھایا، البتہ میں نے شہد استعمال کیا تھا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ مکھی نے جو رس چوسا ہو مغافیر کے پھول سے چوسا ہو، تو چونکہ مجھے بدبو سے نفرت ہے اس لیے میں آج کے بعد شہد بھی استعمال نہیں کروں گا تاکہ بدبو سے میں بچا رہوں۔ یہ بات کہنے کی دیر تھی، اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کر دیا کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، کس طرح سے، کیوں، وجہ، آپ کیوں اس چیز کو اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں جو آپ کے لیے اللہ نے حلال کی ہے۔ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ اس سورہ مبارکہ میں بیویوں کے ساتھ تعامل کے بھی احکامات اللہ نے بیان کیے ہیں۔ بیویاں اگر وہ ایسی چیز سے روکتی ہوں جو حلال ہو اور وہ اس بات پر خوش ہوتی ہوں تو اللہ کی قسم یہ خیر والی بیویاں نہیں، کیونکہ خیر والی بیوی تو وہ ہوتی ہے جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جیسی، جس نے اللہ کے رسول کو جب پریشانی کے عالم میں دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک دن اماں جی عائشہ نے کہہ دی اللہ کے رسول وہ بوڑھی عورت آپ کیا ہر وقت اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول کو غصہ آ گیا، یہاں تک کہ اماں جی کہتی ہیں کہ میں نے تمنا کی کہ کاش میں نے یہ بات کہی نہ ہوتی۔ اور اللہ کے رسول نے کیا کہا، پورا مکہ میرا دشمن تھا، خدیجہ میرے ساتھ تھی، کوئی میری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، خدیجہ میرے ساتھ تھی، پورا مکہ میری اسلام کی دعوت کو ٹھکرا رہا تھا، خدیجہ میرے ساتھ تھی، اللہ نے مجھے جتنی اولاد دی خدیجہ سے دی، خدیجہ نے سب کچھ اپنا میرے لیے قربان کر دیا، اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا، تم مجھے خدیجہ کے بارے میں باتیں کرتی ہو۔ اللہ اکبر، یہ وہ ساتھ ہے، یہ وہ بیویاں ہیں۔ خیر والی بیویاں کبھی آپ کو خیر کے کام سے نہیں روکیں گی بلکہ آپ کی معاون ہوں گی۔ اور شر والی بیوی کون ہے؟ جو آپ کو خیر کے کام سے روکے گی، خیر کے رستے میں رکاوٹ بنے گی۔ یہ واضح نشانی ہے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ایک حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر حرام کیا۔ اللہ نے کہا کیوں ایسا کیا ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ غفور الرحیم، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے لیکن آئندہ ایسا عمل نہ ہو۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر یہ بھی بتا دیا، دونوں نے ایک دوسرے کو کہا، حفصہ نے سیدہ عائشہ کو کہا، سیدہ عائشہ نے سیدہ حفصہ کو کہا کہ تو نے بتایا ہوگا، تو نے بتایا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہہ دیا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اللہ نے بتایا ہے، نہ اس نے بتایا نہ اس نے بتایا ہے۔ پوری کی پوری پلاننگ اللہ نے امہات المؤمنین کے اللہ کے رسول کے سامنے واضح کر دی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا کہ دیکھو یہ بیویاں، یہ گھر والے یہاں فتنہ ہیں، پریشانی ہے، تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچا لو۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ جیسے میں نے اپنی ابھی عرض کیا، یہ بیویاں تمہارے خیر کے راستے میں رکاوٹ بنے گی، تم نے ان کی رضا کی کوشش نہیں کرنی بلکہ ان کو سیدھا کر کے ان کو بھی سمجھانا ہے، ان کو بھی ہدایت کی طرف لانا ہے، خیر کی طرف لانا ہے تاکہ یہ جہنم سے بچ جائیں۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے تمہاری ذمہ داری لگائی ہے، تمہارے اوپر ذمہ داری عائد کی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو حکم دے رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو خالص توبہ کر لو،
کیونکہ جو خالص توبہ ہے یہ ایمان والوں کو بہت فائدہ دے گی کہ اللہ گناہ بھی معاف کر دیں گے، جنتوں میں گھر دے دیں گے، اور اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور خالص توبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا تاب تاب اللہ علیہ، جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور فرمایا ندم توبہ، گناہ کے اوپر صرف شرمندگی ہی دل میں آ جانا یہ بھی توبہ ہے، اور اگر بندہ سچے دل سے توبہ کر لے، اچھا ہو جائے، اپنے عمل کی اصلاح کر لے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتے ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کا اختتام اللہ رب العالمین اس بات پر فرما رہے ہیں کہ اللہ کے دو بندے سیدنا لوط اور سیدنا نوح علیہ السلام، ان کی بیویاں نافرمان تھیں، بدکار نہیں تھیں۔ یہ بات یاد رکھیں، نبی کی بیوی نافرمان تو ہو سکتی ہے، بدکار نہیں ہو سکتی، بدکار نہیں ہو سکتی۔ میں بار بار یہ لفظ دہرا رہا ہوں، نافرمان تو ہو سکتی ہے لیکن بدکار نہیں۔ یہ دو اللہ کے نبی تھی جن کی بیویاں نافرمان تھیں، بدکاری نہیں تھی، نافرمانی تھی، اللہ کی نافرمانی تھی، رسول کی نافرمانی تھی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نبیوں کی بیویاں ہونا یہ تعلق بھی ان کے کام نہیں آئے گا، کام آئے گا تو کیا آئے گا، ان کا عمل ان کے کام آئے گا۔ اور اللہ نے آگے دو مثالیں دے کے عمل کی بات مثال بیان کر دی کہ دیکھو عمل کس طرح کام آئے گا، کہ ایک نبی کی بیوی ہے، نبی کا تعلق اسے فائدہ نہیں دے رہا، دوسری سب سے بڑے فرعون کی بیوی، دجال کی بیوی، جو اللہ رب العالمین کی ذات کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، اس کی بیوی، لیکن جب اس کو اللہ نے ہدایت دے دی تو اس کی بیوی ہونا اس کو کوئی نقصان یا فائدہ نہیں دے سکا۔ ہاں اس کا عمل ایسا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمتوں سے اس کے لیے اس کی جنتوں میں گھر بنا دیے۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جب فرعون نے عذاب دیے اور انتہا کے عذاب دیے تو انہوں نے کہا تھا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ میرا گھر جنت میں بنا دے، ونجنی من فرعون وعملی، مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے نجات دے دے۔ تو حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب سیدہ آسیہ کی روح کو قبض کیا تو اس سے پہلے اللہ نے ان کو جنتوں میں ان کا محل دکھا دیا، اور وہ اتنا خوبصورت تھا کہ روح نکلتے بھی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، رضی اللہ عنہن وارضاہن۔ اس کے بعد 29واں پارہ، اس کے اندر سورۃ الملک، سورۃ القلم، حاقہ، اس کے بعد سورۃ معارج، سورۃ نوح، سورۃ جن، سورۃ مزمل، مدثر، قیامہ اور الدہر یا سورۃ الانسان اور المرسلات، یہ صورتیں ہیں، یہ ساری کی ساری مکی صورتیں ہیں۔ اور وہی معروف بات کہ جو مکی صورتوں کا دستور ہے وہ یہ کہ اس کے اندر کچھ توحید کی باتیں ہوں گی، تخلیق کائنات کی، تخلیق انسانیت کی باتیں ہوں گی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کچھ نعمتیں بیان کریں گے، کچھ سوال جواب ہوں گے، اسی طرح سے یہ ساری سلسلے ہیں۔ اور سورۃ الملک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے روزانہ رات کو، اور آقا علیہ السلام پڑھتے تھے، کبھی پڑھے بغیر سوئے نہیں، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سورت اس کے لیے قبر میں اللہ رب العالمین کے عذاب سے اس کے آگے رکاوٹ بن جائے گی، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جو اس قبر والے کو کوئی عذاب مل رہا ہوگا تو یہ اس کے لیے اس کا بچاؤ کا سامان پیدا کرے گی۔ تو فرمایا اس کو پڑھا کرو، اس کی وجہ سے اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرماتا ہے۔ تو یہ مکی صورت ہے، تو اللہ رب العالمین سب سے پہلے بیان فرماتے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ نے یہ زندگی اور موت کے فیصلے اور معاملے اس لیے فرمائے ہیں کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے، بہترین عمل کرنے والا ہے، وہو العزیز الغفور، اور وہ غالب ہے اور بے حد معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تخلیق کائنات کی کچھ باتیں کی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان کو طبقات کی شکل میں اوپر نیچے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، سٹیپ بائی سٹیپ ایک دوسرے کے اوپر بنایا۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اور اللہ کے بنانے میں، اس کی کاراگری میں، اس کی تخلیق میں تجھے کوئی کمی یا نقص یا عیب نظر نہیں آئے گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فرجع البصر هل ترى من فطور، پس تم اپنی نگاہ کو لوٹا کے دیکھو کیا آسمان میں تجھے کوئی کٹی پھٹی جگہ، کوئی کمزور خامی، کوئی چیز نظر آتی ہے؟ قطعا نہیں، بہترین بیلنس اللہ رب العالمین نے بنا دیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ آسمان صرف بنایا ہی نہیں ہے، اس کو ہم نے تزئین ستاروں کے ذریعے سے زینت دے دی ہے، خوبصورت بنایا ہے۔ وجعلناها رجوما للشیاطین، اور وہ شیاطین جو آسمانوں پر چڑھ کے وحی کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم نے ان کے لیے ان ستاروں کو ایک رجوم مارنے کا، ایک رجم کرنے کا، ان کو تکلیف دینے کا اور مارنے کا آلہ بھی بنایا ہے کہ وہ ستارہ آتا ہے، آگ کا ہوتا ہے، اور وہ شیطان کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں
کہ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، جس طرح یہ ساری چیزیں حق اور سچ ہیں، اور جو ان چیزوں کو قبول نہیں کرتا، ان نشانیوں پر ایمان نہیں لاتا، وہ کفر کرنے والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور، اور جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو طرح طرح کی ڈراؤنی قسم کی آوازیں سنیں گے، اور وہ جہنم جوش مار رہی ہوگی، طرح طرح کی عجیب و غریب اور ڈراؤنی آوازیں ان کو سننے کو ملیں گی۔ تکاد تمیز من الغیظ، اور وہ ڈراؤنی آوازیں ایسی ہوں گی، وہ جوش مار رہی ہوگی کہ قریب ہے کہ جہنم غصے سے ہی پھٹ جائے، اتنا غصہ ہوگا، کیونکہ جہنم بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور وہ ان جہنمیوں پر غصہ کر رہی ہوگی جو اللہ کی نافرمانی کر کے اس کے اندر ڈالے جائیں گے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، جب بھی جہنمیوں کے گروہ جہنم میں پھینکے جائیں گے تو وہ جہنم کا جو دروغہ ہوگا، جس کا نام مالک ہوگا، وہ سوال کرے گا، اور بدبختو تمہیں اللہ کی طرف سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ کیوں تم اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ پھر وہ کہیں گے ہاں نبی آئے تھے، ڈرانے والے آئے تھے۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے ان کو جھٹلا دیا اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم بھی جس طرح اپنے پاس سے باتیں کرتے ہو۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، تو وہ کہے گا تم بہت بڑی گمراہی میں پڑے رہے ہو، تم نے گمراہی کو اختیار کیا، تمہارا یہی ٹھکانہ تھا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر کچھ سوالات ان سے کیے، کیا امنتم من فی السماء، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے جو آسمانوں میں ہے، ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہیں زمین کے اندر دھنسا دے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، کون ہے جو تمہیں اگر اللہ تمہارے رزق کو روک لے تو تمہیں رزق دے؟ کون ہے؟ کوئی نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، وہ بندہ ہدایت پر ہے جو سیدھا چلنے والا ہو، یا اپنے چہرے کے بل الٹا ٹیڑھا ہو کے چلنے والا بندہ جو ہے اس کو تم صراط مستقیم پر مانو گے؟ فطرتی بات ہے کہ صحیح رستے پہ صحیح اسی کو کہا جائے گا جو سیدھا اور فطرت کے طریقے کے مطابق چل رہا ہو، اور جو ٹیڑھا میڑا غیر فطرتی طریقے سے چلنے والا ہوگا اس کو کوئی بھی صحیح نہیں کہے گا۔ تو اللہ رب العالمین سوالات کر رہے ہیں کہ بتاؤ تم فطرت کی ہر چیز کو قبول کرتے ہو، یہ جانتے ہو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور آخر میں اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء مہین، بتاؤ اگر اللہ چاہے تو زمین کے اندر جو تم پانی نکالتے ہو، ٹھنڈا میٹھا پانی جو تم پیتے ہو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ گہرائی میں اگر چلا جائے، تم عاجز آ جاؤ کہ زمین سے پانی نہ نکال سکو، تو کون سی ذات ہے جو تمہارے لیے بہنے والا پانی لا کے تمہیں دے؟ کون سی ذات ہے جو تمہیں بہنے والا پانی عطا کرے تاکہ تم پی کے اپنی پیاس کو بجھا سکو، ٹھنڈا اور میٹھا پانی پیو اور اپنے جسموں کو سیراب کرو؟ کون سی ذات ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے، لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اگلی سورۃ القلم، اس سورت مبارکہ میں سب سے پہلے تو ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بہترین اخلاق کے مالک ہونے کا اللہ نے قسمیں اٹھا کے اعلان کیا کہ نون والقلم وما یسطرون، قسم کی قلم ہے اور وہ جو قلم لکھتی ہے، وما انت بنعمت ربک بمجنون، تیرا رب قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ وہ نعمتیں جو تیرے رب نے تجھے عطا کی ہیں تو ان نعمتوں کے بارے میں قطعا مجنون نہیں، یعنی دین کی باتوں میں آپ دیوانے نہیں، بلکہ یہ حق اور سچ ہے اس کے رب کی طرف سے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے ایسا اجر تیار کر رکھا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے رہنے والا اجر۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور رسول آپ سب سے اخلاق کے سب سے اعلیٰ اور بلند مرتبے پر ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ میں ایک باغ کی تباہی کا قصہ بیان کیا کہ انسان جو نیک ہوتا ہے اس کی نافرمان اولاد کس طرح تباہی اور بربادی کے سامان اپنے لیے پیدا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی مثال ایک باغ کی مثال دے کے سمجھائی کہ ایک بندہ ہے جس کا باغ ہے، جیسے ہی اس کا پھل تیار ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ پھل اتارنے کے بعد غرباء فقراء میں تقسیم کرنے کے بعد وہ اپنے پھل کو، باقی پھل کو جا کے اپنے گھر لے جاتا ہے اور اپنی ضرورت میں استعمال کرتا ہے۔ جب وہ بندہ مر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کی اولادیں کہتی ہیں کہ دیکھو ہمارا باپ تو پاگل آدمی تھا، یوں ہی اتنا مال خرچ کر دیتا تھا، تو ہم کیا کریں گے کہ رات کو ہی جائیں گے چپکے سے تاکہ کوئی فقیر مسکین سوال کرنے والا نہ آئے اور ہم کسی کو کچھ نہ دیں، اور رات ہی رات میں ہم جا کے وہ سارے کا سارا پھل توڑ کے لے آئیں گے۔ اور قرآن کہتا ہے جب وہ صبح سویرے اپنے ارادے کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ ملیا میٹ ہو چکا ہوتا ہے، کوئی چیز باقی نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، لگتا ہے ہم رستہ بھول گئے ہیں،
جب وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، نشانیاں دیکھتے ہیں تو سمجھ آتی ہے یہ ہمارا ہی باغ ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بل نحن محرومون، ہم اللہ کی طرف سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، ہم گمراہ ہو گئے ہیں کہ شاید بھول گئے ہیں، لیکن پھر کہتے ہیں نہیں نہیں، بل نحن محرومون، ہم محروم کر دیے گئے ہیں۔ کس چیز سے؟ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے۔ ہمارے باپ پر اللہ کی رحمتیں تھیں تو کیوں تھیں؟ کیونکہ وہ فقراء کا حق دیتا تھا، اس کی نیت میں، ارادے میں، سوچ میں خیر تھی، اللہ خیر دیتا تھا۔ جب ہماری نیتوں میں فتور آیا تو اللہ نے ہمیں محروم کر دیا۔ تو پھر ان میں سے جو درمیانہ ہے، منجلہ ہے، ان کو کہتا ہے الم اقل لکم لولا تسبحون، میں نے تمہیں کہا تھا تم اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرو۔ پھر وہ اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، ممکن ہے، قریب ہے کہ اللہ اس کے بدلے میں ہمیں بہتر عطا فرما دے، کیونکہ اللہ نے ان کی معافیاں قبول فرما لی اور انہوں نے امید کی کہ اللہ اس کے بدلے میں ہمیں بہتر عطا فرما دے گا۔ لیکن یہ دنیا کی مثال تھی کہ دنیا میں اگر نادم ہو کے توبہ کر لی تو اللہ دے دے گا، لیکن اللہ نے یہ مثال آخرت کے لیے بیان کی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں كذلك العذاب ولعذاب الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون، لوگوں اسی طرح ہم عذاب دیتے ہیں اور جان لو آخرت کا عذاب بڑا ہے۔ سب کچھ دیکھ لو گے، نشانیاں واضح ہوں گی، حق ہوں گی، سچ ہوں گی، لیکن اس وقت تمہارا اعتراف کرنا، تمہارا گڑ گڑانا، تمہارا سوال کرنا، عاجزی کرنا، اللہ سے معافیاں مانگنا، کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئے گی۔ اللہ تمہیں دنیا میں مہلتیں دے رہا ہے، تم اس مہلتوں کو قبول کر لو اور عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا بیان کیا جو بڑے ہٹے کٹے صحت والے تھے، صحت مند تھے، جب ان کو نماز کے لیے بلایا جاتا تھا تو وہ عبادت سے منحرف ہو جاتے تھے۔ میدان محشر میں جب اللہ رب العالمین اپنے عرش کے ساتھ جلوہ افروز ہوں گے اور اپنی پنڈلی سے اللہ رب العالمین نور کے پردے ہٹائیں گے تو پوری کائنات جگمگا اٹھے گی۔ تو مومن جو یہ منظر دیکھتے ہی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سرب سجود ہو جائیں گے، سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ کیا منظر ہوگا کہ خالق سامنے ہوگا، اپنی پنڈلی سے اس نے پردہ اٹھایا ہوگا۔ یہ سارے کے سارے مومن جو دنیا میں اپنے مالک کی بارگاہ میں سجدے کرتے رہے، وہ سجدے میں گر جائیں گے، اپنے مالک کو سامنے دیکھ کے سجدے میں گر جائیں گے۔ کافر بھی اس دن ایمان لے آئے گا، اور پھر ایمان لانے کے ساتھ جو اس کا جو شک تھا کہ دنیا میں، وہ ختم ہو جائے گا اور وہ یقین سے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لے گا۔ پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ اپنے مالک کے سامنے سجدہ کرنا چاہے گا لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق، اللہ اپنی پنڈلی سے کپڑے کو اٹھائیں گے، اپنی پنڈلی کو کھولیں گے، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور ان کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا، وہ کھچے چلے آئیں گے اپنے مالک کی بارگاہ میں سجدے کرنے کے لیے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، لیکن یہ کافر، یہ منافق، یہ بے نماز، اللہ کی عبادت میں غفلت کرنے والے، عبادت کا پیچھے عبادت سے منہ پھیر لینے والے، یہ سجدہ کرنا تو چاہیں گے لیکن اللہ ان کو سجدوں کی توفیق نہیں دے گا، بلکہ اوندے منہ زمین کے اوپر گر جائیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، اپنی نظریں نیچے جھکائے ہوئے ہوں گے، ذلت اور رسوائی نے ان کو گھیرا ہوگا۔ وقد کانوا، وہ کیا کہیں گے؟ ان سے پوچھا جائے گا ایسا کیوں ہے کہ تم سجدے کرنے چاہتے ہو لیکن منہ کے بل گر جاتے ہو؟ تو وہ کہیں گے، اعتراف کریں گے، یدعون الی السجود وہم سالمون، ہمیں سجدوں کے لیے بلایا جاتا تھا جبکہ ہم صحیح اور سلامت تھے، ہم نے اس وقت سجدے نہیں کیے، آج اللہ نے ہم سے سجدوں کی توفیق کو چھین لیا ہے۔ میرے وہ بھائی جو نماز سے غافل ہو، سجدوں سے غافل ہو، اللہ کے لیے ان سجدوں کو غنیمت جانو۔ ناداں گر گئے سجدے میں، جب وقت قیام آیا کہیں یہ حالت نہ ہو جائے، جب اللہ تمہیں زندگی میں بلا رہا ہے۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، دوسری جگہ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں وہ سجدوں کے لیے بلائے جائیں گے لیکن ان کی طاقت اور توفیق ہی اللہ انہیں عطا نہیں فرمائے گا۔ آج اللہ تمہیں دنیا میں مہلت دے رہا ہے، سجدے کر لو، اپنے رب کو راضی کر لو، یہی وہ سجدہ ہے جو تمہارے جنت میں جانے کا سبب ہے، اور یہی وہ سجدہ ہے جس کا انکار تمہیں ابلیس کے گروہ میں شامل کروا کے جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحاقہ، حاقہ کا معنی ہے ثابت ہونے والی، کنفرم، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یہ قیامت کا ہی نام ہے کہ الحاقۃ ملحاقہ، کہ لوگوں یہ حاقہ کیا ہے، ملحاقہ، یہ حاقہ کیا ہے، ثابت ہونے والی، یہ ثابت ہونے والی کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا یہ وہی ہے جس کا انکار قوم سمود نے، قوم عاد نے کیا۔
فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، ہم نے ان سارے کے سارے نافرمانوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو قیامت، اس کی دو مرحلے بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک ہے دنیاوی اعتبار سے قیامت، ایک حدیث میں بھی آتا ہے، اگرچہ وہ اس کی سند صحیح نہیں، لیکن عملاً ایسا ہی ہے کہ جو بندہ مر جائے قیامت کا ایک مرحلہ اس کے لیے شروع ہو گیا۔ قبر جنت جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یعنی قیامت کے اور آخرت کے مراحل شروع ہو گئے۔ اور دوسری قیامت جس دن سور پھونکا جائے گا اور اللہ ہمیں قبروں سے نکالے گا۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ یہ وہی ہے قیامت جس کا انکار جب قوم عاد، قوم سمود نے کیا تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور اس کے بعد فرعون اور اس کی نافرمانیوں کا تذکرہ اللہ نے سورت میں کیا کہ جب فرعون اور اس کے حواریوں نے قیامت کا انکار کیا تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، تو ہم نے ایک سخت طرح کی گرفت اس کے اوپر بھیجی اور اس کو پکڑ لیا۔ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب بلا شبہ ہم نے جب پانی کو ہی اس کی حد سے تجاوز کروا دیا تو کیا ہوا، یہ فرعون اسی پانی کی نظر کر دیا گیا اور ذلیل و رسوا کر کے غرق کر دیا گیا، اور وہی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ہم نے نجات دے دی اور کہا یہی وہ پانی تھا کہ قوم نوح کے اوپر جب یہ پانی آیا تو جو کشتی میں سوار ہو گئے وہ بچ گئے، جو سوار نہیں ہوئے اسی پانی میں ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ساری کی ساری نصیحتیں اس لیے ہیں تاکہ تم یاد رکھنے والے بن جاؤ۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قیامت کے دو منظرنامے پیش کیے سورہ مبارکہ میں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایک نیک گروہ ہوگا، ایک بد گروہ ہوگا۔ نیکوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، برے لوگوں کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ ذرا توجہ کیجیے، اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، سور پھونکا جائے گا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، پھر زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا اور ایک ہی مرتبہ میں ان کو کوٹ کر ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، بس یہی وہ وقت ہوگا جب اللہ کی طرف سے واقع ہو جانے والی قیامت واقع ہو جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹ جائے گا۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور اس دن یہ بڑا ہی کمزور ہوگا، یہ اتنا طاقتور آسمان جب اللہ کا حکم آئے گا یہ کمزور پڑ جائے گا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، وہ حملۃ العرش جن کی تعداد 8 ہے وہ اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے اور میدان محشر میں آئیں گے۔ اور اس دن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ، تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی بات، کوئی چیز، کوئی عمل پھر چھپا ہوا نہیں ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، ایک گروہ وہ ہے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے، اللہ ہمیں دائیں ہاتھ والوں میں شامل فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ گروہ ہے جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ اعلان کرے گا، سب سے بڑا اعزاز، ایوارڈ، ورلڈ کپ اس کے ہاتھ میں ہوگا، کامیابی کا کپ اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ اونچی آواز سے کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ لوگوں یہ میری کتاب پڑھ لو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کیونکہ میں اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھتا تھا، اسی لیے میں نے آخرت کے دن کے لیے تیاری کی تھی، میرے اللہ نے مجھے میری تیاری کا رزلٹ سنا دیا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین پھر فرماتے ہیں ایسے بندے کو ہم جنتوں میں داخل کریں گے، اور وہ لوگ جو نافرمان ہوں گے، نالائق ہوں گے، اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جن کو بائیں ہاتھ میں رزلٹ کارڈ دیا جائے گا تو پھر وہ چھپاتے پھریں گے، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ ہمیں ہمارا یہ نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ اس سے بڑی بے عزتی اور انسلٹ اور توہین کیا ہوگی کہ پوری کائنات کے سامنے ننگا کیا جائے گا، پوری کائنات کے سامنے رزلٹ اناؤنس کیا جائے گا، یہ ہے کامیاب اور یہ ہے ناکام۔ اس دن پھر کامیابی کی کیا کامیابی ہوگی اور اس دن کی ناکامی بھی کیا ناکامی ہوگی، اللہ ہمیں اس دن کی ناکامی سے محفوظ فرمائے۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، پھر وہ واویلا کرے گا، نہ میرا مال کام آیا، نہ میری بادشاہت کام آئی۔ اور پھر اللہ فرمائیں گے اس کو پکڑو، اوندے منہ کر کے زنجیروں میں باندھ کے اس کو جہنم کے اندر پھینک دو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کے ایک طرز عمل کا اور ان کی کچھ سوالات کا اور ان کی کچھ باتوں کا اور خیالات کا جواب دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے گھر سے نکلا، تو میں آپ کے پیچھے تھا کہ آپ بیت اللہ میں داخل ہو گئے، حرم میں داخل ہو گئے، اور آپ نے وہاں نماز شروع کر دی۔ تو آپ نماز میں سورۃ الحاقہ پڑھ رہے تھے، اور ایک تو آپ پڑھنے والے اللہ کے رسول، اور دوسری یہ سورۃ الحاقہ، یہ قرآن کی شان تھی اور کلام کی عظمت تھی کہ جناب عمر کہتے کہ میں نے دل ہی دل میں خیال کیا کہ یہ بندہ بڑا زبردست شاعر ہے،
فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرما دی، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، بہت کم لوگ ہیں جو اس بات پر ایمان لانے والے ہیں۔ پھر اس نے کہا اچھا یہ شاعر کا کلام نہیں تو کیا ہے؟ پھر یہ ضرور کسی کاہن کا کلام ہوگا۔ ساتھ ہی اللہ کے رسول نے یہ آیت تلاوت فرما دی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے، تم بہت کم ہو جو نصیحت پکڑنے والے ہو۔ تو پھر جناب عمر کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا ہے کیا؟ جواب ملا تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اگلی سورت سورت المعارج۔ عرج یعرج، عرجن کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا، یعنی یہ نامہ اعمال، انسان کے اعمال جو ہیں یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں چڑھتے ہیں اور پیش ہوتے ہیں، اس کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں آیا ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح، زمین سے ہر چیز جو آسمانوں کی طرف چڑھتی ہے اس کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں آیا ہے۔ اصل میں یہ مشرکین مکہ کو اور کفار کو تنبیہ اور نصیحت کی گئی ہے اس صورت میں، جو آخرت کی خبروں کا، جنت اور جہنم کا مذاق اڑاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کرتے تھے کہ اگر تم سچے ہو، قیامت کی بات کرنے والے ہو تو جاؤ، ہم تمہارے منکر ہیں، نافرمان ہیں، جاؤ عذاب لے کے آؤ، جس کی روز روز ہمیں دھمکیاں دیتے رہتے وہ عذاب لے کے آؤ۔ تو اللہ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرما دی کہ سأل سائل بعذاب واقع، یہ آپ سے واقع ہونے والی قیامت کا عذاب کا سوال کرتے ہیں، تو آپ ان کو بتا دیں کہ وَلِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ، جب یہ اللہ کی طرف سے آ جائے گا تو پھر کافروں سے کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من اللہ ذی المعارج، یہ اس اللہ کی طرف سے ہوگا، ذی المعارج جو سیڑھیوں والا ہے، جو زمین کے اندر سے سارے اعمال جو ہیں، معاملات جو ہیں سیڑھیوں کے ذریعے سے اس کی طرف چڑھتے ہیں۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے اور روح الامین اس کی طرف چڑھتے ہیں اور وہ عذاب ایک ایسے دن میں ہوگا 50,000 سنہ، جس کی مدت 50,000 سال ہوگی۔ فاصبر صبرا جمیلا، میرے رسول بس آپ صبر کریں، صبر بہترین چیز ہے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ سمجھتے ہیں وہ عذاب بڑی دور ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ عذاب بہت ہی قریب ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین اس عذاب کے آنے کا تذکرہ اس صورت میں بیان فرماتے ہیں کہ یوم تکون السماء کالمہل، وہ آسمان جو ہے جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، وتکون الجبال کالعہن، اور یہ پہاڑ جو ہیں روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے، ولا يسأل حمیم حمیما، اور کوئی بھی دوست کسی دوست کو جو دلی دوستیوں کے دعوے دار ہیں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، آپ دیکھیں گے کہ مجرم چاہے گا کہ میں آج عذاب سے بچنے کے لیے جو فدیہ میں دے سکتا ہوں دے دوں، کیا کیا دے دوں، بیٹوں کو دے دوں، بیوی کو دے دوں، خاندان کو دے دوں، اپنے بھائی کو دے دوں، سب کے سب ساری کی ساری مخلوق کو اللہ کے حضور فدیے کے لیے پیش کر دوں، اور کیا کروں، ثم ینجی، اور اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے پکار لوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، انہا لظا، یہ جہنم کی آگ یہ شعلے مارنے والی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، اور یہ سر سے لے کے ہر پورے جسم کی کھال کو جلا دینے والی اور راکھ کر کے رکھ دینے والی ہے۔ تدعو من ادبر وتولى، یار ہر اس شخص کو پکارے گی جو اس کے لیے منہ پھیر کے جانے والا ہوگا، جو دنیا میں اس کا انکار کر رہا ہوگا، جہنم اس کو پکارے گی کہ آ جا، تو دنیا میں میرا انکار کرتا تھا، میں تیرا ٹھکانہ ہوں۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین جنت میں جانے والوں کی کچھ صفات کا بیان اس سورہ مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، ان کے مالوں میں حق ہوگا، للسائل والمحروم، اپنے مالوں کو محروم لوگوں کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے خرچ کرنے والے ہوں گے، قیامت کے دن کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، اپنے اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہوں گے۔ تو یہ ساری خوبیاں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی بیان فرمائی، اور آخر میں اللہ بیان فرماتے ہیں کہ والذین هم بشہاداتهم قائمون، اپنی گواہی پر قائم رہنے والے ہوں گے، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، خاص طور پہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، اولئک فی جنات مکرمون، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عزتوں والی جنت میں ہوں گے۔ اس کے بعد سورۃ النوح، یہ نوح علیہ السلام کی طرف سے کے نام کی نسبت سے سورت کا نام سورۃ نوح ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے سب سے پہلے نبی ہیں اور سب سے لمبی زندگی اور لمبا عرصہ انہوں نے تبلیغ کی۔ قرآن کہتا ہے 50 کم 1000 سال، 950 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، لیکن یہ قوم نے نبی کی بڑی مخالفت کی، ان کو تکلیفیں دی، نقصان دیا، مارا۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر ان کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا، غرق کر دیا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں سب سے پہلے تو شروع میں نوح علیہ السلام کی کچھ باتیں آئیں کہ انا ارسلنا نوحا الی قومی، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔
تو انہوں نے نوح اپنی قوم کو تبلیغ کی، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، اس کی عبادت کرو، میری اطاعت کرو۔ کیا ملے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، اللہ تمہیں مہلتیں دے گا، گناہ معاف کر دے گا۔ ان اجل اللہ، اور یاد رکھو اگر اللہ کا وعدہ آ گیا، اذا جاء لا یؤخر، جب وہ آ جائے پھر وہ ڈیلے نہیں ہوتا۔ ان کنتم تعلمون، لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم جاننے والے بن جاؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ قوم نوح کی حالت یہ تھی کہ نوح علیہ السلام نے خود اللہ سے دعا کی، قال رب انہم عصونی، اللہ یہ قوم میری نافرمانی کرنے والی ہے، واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور اس کے پیچھے پڑ گئے جو ان کے مال تھے، ان کی اولادیں تھیں، جو ان کو صرف گھاٹے دینے والی اور خسارہ دینے والی چیزیں تھیں، ان کے پیچھے پڑ گئے۔ اللہ انہوں نے میری بات کو اور دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، انہوں نے بڑی چالیں چلی، بڑی تدبیریں کی۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، انہوں نے کہا ہرگز ہم اپنے ان معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ 5 ان کے معبود تھے جنہوں نے ان کو اپنا رب بنایا ہوا تھا اور وہ ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، تو بلا شبہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور جان لو جو بندہ گمراہی کرنے والا ہے، پھیلانے والا ہے، یہ ظالم ہے، اور اللہ رب العالمین اس بندے کو سوائے گمراہی کے اور کسی چیز میں فائدہ نہیں دیتے اور بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ پھر نوح علیہ السلام نے اپنے بارے میں دعا کی، اللہ میں نے اپنی قوم کو دن رات تیری دعوت دی، فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، جب بھی پکارتا یہ میری دعوت سے بھاگ جاتے، مجھے مارتے، تکلیفیں دیتے، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے۔ اللہ میں نے ان کو چپکے سے بلایا، اعلانیہ بلایا، ہر طرح سے دعوت دی، یہ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر اس قوم کے اوپر اپنے عذاب کو بھیجا کہ پانی آیا اور پوری کی پوری قوم کو سوائے ان لوگوں کے جو کشتی میں سوار ہو گئے، ہم نے ان کو محفوظ کر دیا اور پوری قوم کو غرق کر دیا۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک اور چیز بھی آئی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس وقت کہی تھی، لیکن قیامت تک کے لیے ایک دستور بنا دیا گیا۔ وہ دستور کیا ہے کہ استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو۔ استغفار کی فضیلت بیان کی گئی، انہ کان غفارا، وہ بڑا ہی شدت سے معاف کرنے والا ہے، ہمیشہ معاف کرنے والا ہے۔ معافی جب وہ تمہیں دے دے گا تو کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے پے در پے وہ تمہارے اوپر بہت ساری بارشیں نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، بیٹے دے گا، مال دے گا، ان میں برکتیں دے گا، کثرت دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہیں باغات دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، زمینوں میں تمہارے لیے نہریں ہو جائیں گی۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی عظمت شان سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں انہوں نے جب بت پرستی کا آغاز کیا، وہ باز نہ آئے تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کے اوپر اپنا عذاب بھیجا۔ اور نوح علیہ السلام نے پھر دعا کی تھی، اے اللہ رب اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے۔ ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور جو میرے گھر میں مومن مرد اور عورت داخل ہو جائیں انہیں معاف کر دے۔ ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور اللہ ظالموں کو صرف تباہی کے اندر ہی بڑھانا، کہ ظالموں کے اوپر اپنی تباہی کو مسلط کر دے اور تباہی کو مسلط کر دے، یہ کہیں کامیاب نہ ہو جائیں، ان کو مہلت نہ دینا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 2 صحابہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان تطبیق دیا کرتے تھے کہ ابو بکر آپ بڑے نرم دل ہیں، آپ کی مثال ابراہیم علیہ السلام والی ہے، عیسیٰ علیہ السلام والی ہے کہ آپ نرمی سے بات کرنے والے، اللہ کے عذاب کی باتیں نہ کرنے والے بلکہ اللہ سے ہدایت کے سوال کرنے والے ہیں۔ اور جناب عمر کو کہا آپ کی مثال سیدنا نوح علیہ السلام والی ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اللہ کافروں کو مہلت نہ دینا، اگر تو انہیں مہلت دے گا تو یہ تیرے بندوں کو صرف گمراہ کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد سورۃ الجن، اس سورت کا بیان اس سے پہلے تھوڑا سا ذکر سورۃ احقاف میں گزر چکا ہے، اور میں نے وہاں پہ کہا تھا کہ ہم اس کو بیان انشاءاللہ سورۃ الجن کی جگہ پر کریں گے۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی کہ جہاں پر بھی کچھ لوگ جمع ہوتے آپ وہاں جاتے، اللہ کی دعوت دیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوق عکاظ عرب کا ایک بڑا میلہ تھا جو آج بھی لگتا ہے، طائف سے ریاض جاتے ہوئے رستے میں 60 کلومیٹر پر عکاظ نامی یہ میلہ آج بھی لگتا ہے۔ تو یہ اس وقت کا ایک بڑا میلہ تھا، تو اللہ کے رسول وہاں تشریف لے گئے۔ تو آپ رستے میں جاتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ آپ نے فجر کی نماز ادا کی، تو جنہوں کی ایک جماعت کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے جب قرآن سنا فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد،
ہدایت کی طرف بلانے والا ہے. فآمنا بہ، ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے ہیں. اور یہی بات سورہ احقاف میں بھی انہوں نے کہی کہ یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم، کہ یہ وہی کتاب ہے جو موسیٰ کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے اور موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، اور یہ صراط مستقیم کی طرف بلانے والی ہے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، ان جنہوں نے فوراً ایمان قبول کر لیا اور جا کے اپنی قوم کو دعوت دی. اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، لوگو اللہ کے نبی کی، اللہ کے داعی کی پکار کو قبول کر لو، اس کے اوپر ایمان لے آؤ، تمہارا فائدہ ہے اس میں، اور اگر انکار کرو گے تو اللہ تمہیں ذلیل اور رسوا کر دے گا. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل حیثیت جو ہے، مقام جو ہے سورہ مبارکہ میں اللہ نے بیان کیا. اللہ فرماتے ہیں قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، کہ آپ میرے نبی اعلان کر دیں کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. قل لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں تمہارے لیے کسی بھی بھلائی کا یا نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، نہ ہدایت کا اختیار رکھتا ہوں. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور آپ کہہ دیں کہ مجھے اللہ کے علاوہ کوئی پناہ دینے والا نہیں، اور اگر میں اس کے سوا کوئی اور پناہ کی جگہ تلاش بھی کرنا چاہوں تو مجھے کوئی جگہ نہیں مل سکتی. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرما دیا الا بلاغا من اللہ ورسالاتی، یہ ساری کی ساری باتیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور اس کے احکامات جو میں تم تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں. ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو جنوں کی جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو قبول کیا، اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جہاں پر آج مکہ میں مسجد جن ہے، اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آ کے جنہوں نے بیعت کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے تھے، یہ وہی جنوں کی جماعت تھی جو قرآن سن کے گئی، جا کے اپنی قوم کو دعوت دی، تو یہ سارے کے سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا. اور اس کے بعد اسی سورہ مبارکہ میں اللہ نے ایک اور چیز کو کلیئر کر دیا کہ انسان جو ہے یہ جنوں سے ڈرتا ہے. اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، کہ کچھ انسان ایسے تھے جو جنوں سے مدد مانگتے تھے، پناہ مانگتے تھے. فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو جن سمجھا کہ ہم طاقتور ہیں، اور اس عمل نے، انسان کے اس طرز عمل نے ان کو اور سرکش کر دیا اور نافرمان کر دیا. تو پتہ ہے چلا یہ جن طاقتور کوئی نہیں ہے، یہ انسان کے تابع ہیں، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو کمزور کر لیتا ہے جب وہ اللہ کی ذات پر توکل نہیں کرتا، اللہ سے مدد نہیں چاہتا، اللہ سے توفیق نہیں مانگتا، خود اپنے آپ کو کمزور کر لیتا ہے، تو پھر ایسی ہی قومیں اس کے اوپر غالب آتی ہیں. تو معزز ناظرین کرام، اللہ کی توفیق سے آج کا ہمارا سبق سورۃ جن کے اختتام تک مکمل ہوا. آج کی نشست کا ہم اختتام یہیں پر کرتے ہیں. اگلی نشست میں اللہ کی توفیق سے، اللہ نے اگر چاہا، اس نے توفیق دی، تو انشاءاللہ سورۃ المزمل سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو کل انشاءاللہ ہم اپنے اس سلسلے کا آخری سلسلہ آپ کی خدمت میں نشر کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمارا یہ سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور رمضان المبارک کا اختتام ہم سے راضی ہو جائے، اس حالت میں رمضان المبارک کا اختتام ہم سے فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمارے ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے اس مصیبت کو جو اس وقت پوری امت اسلامیہ پر بالخصوص اور عام طور پر پوری انسانیت کے اوپر آئی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.